اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل پیش کر رہا ہوں۔ آج کا عمل کسی کے ناجائز تعلقات کا خاتمہ، ناجائز محبت کا خاتمہ، ناجائز محبت کو ختم کیا جائے گا، ان کے درمیان جدائی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ دشمنوں کے درمیان ایسے دشمن جو کہ غلط چال چلتے ہیں، غلط سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ان لوگوں کے درمیان، اس جتھے کے درمیان جدائی کروانی ہے۔ یہ جدائی کا ایک بہترین مجرب عمل ہے۔ اگر خواتین کسی طریقے سے شرعی عذر کا لحاظ رکھتے ہوئے طلاق لینا چاہتی ہیں، وہ ایک پریشانی کے عالم میں پھنسی ہوئی ہیں۔ بعض دفعہ اس طریقے سے دیکھا گیا ہے، کچھ خواتین کے شوہر نشے کے عادی ہیں، نشے میں ہر وقت دھند رہتے ہیں، گھر کا نقصان کرتے رہتے ہیں اور ناجائز مار پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ جب نشے میں دھند ہوتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ اس صورت میں اگر وہ خواتین طلاق لینا چاہتی ہیں تو اس عمل کے ذریعے سے طلاق لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شوہر دو تین شادیاں دوسری جگہ پہ بھی کی ہوئی ہیں، خفیہ طور پہ وہ شادیاں انہوں نے رچائی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی بیوی کو جوتی کے نوک کے اوپر رکھتے ہیں، ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کو کھانے پینے کے لیے سہولیات میسر نہیں کرتے، ان کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی عمل یہ مجرب عمل ہے، وہ اس صورت میں طلاق لے سکتی ہیں۔ ہاں، ان خواتین کے لیے یہ عمل نہیں ہے جن کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یا کسی کے ساتھ ملی بھگت میں طلاق لینا چاہتی ہیں۔ خاوند ان کا خدمت گزار ہے، اچھا ہے، ہر وقت ان کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر کر رہا ہے، ان کو کسی صورت میں پریشان نہیں دیکھتا۔ یہ عمل وہ خواتین نہیں کر سکتی، ان کو یہ عمل فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ عمل جو ہے طلاق ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینا اور دینا دونوں عمل ناپسندیدہ ہیں۔ اس طرح سے عملیات سے گریز کیا جائے، جتنی ہو سکتی ہو مساہلت کی طرف جائیں، اپنی محبت کو بڑھائیں، آپ محبت کے عملیات کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرت پھیلی ہوئی ہے، بدگمانی پھیلی ہوئی ہے، اس کو جوڑا جائے، بدگمانی کو ختم کیا جائے اور اپنے دشمن کی پہچان کی جائے۔ وہ کہیں آپ کے گھر میں مداخلت کر رہا ہو، وہ جتھے بنا کے لوگ ایک دوسرے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنے دشمن کی پہچان کریں، ان لوگوں کے درمیان جدائی کرا دیں تاکہ وہ دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائیں، اور میرا یہ عمل بھی ان کے لیے فائدہ مند، سود مند ہوگا۔ عزیز دوستو، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ وہ عمل ایک نقش موبائل کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو چاند کے آخری منگل یا ہفتہ والے دن پہلی سات میں مریخ کی سات یا زحل کی سات میں لکھنا ہے۔
لکھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس نقش کو لکھنا ہے۔ نقش کو لکھتے وقت آپ نے پیاز کے چھلکے، لہسن کے چھلکے، گوگل اور کالی مرچیں، ان کا یہ مسالہ آپ نے اختیار کر لینا ہوگا۔ لکھتے وقت اس مسالے کو انگاروں کے اوپر، آگ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے چٹکی برابر ڈالتے رہیں اور اپنے عمل کو تیار کرتے رہیں۔ اس نقش کو آپ نے 3 عدد لکھنا ہے۔ نقش کے اندر جس طریقے سے یہ زیچہ بنا ہوا ہے، آپ نے اسی طریقے سے زیچہ کھینچنا ہے، اور نقش کے جو باہر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اسی طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ نقش کے درمیان اعداد ہیں۔ سب سے پہلے 109 کا عدد لکھنا ہے۔ 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116 اور 17۔ پھر نقش کے نیچے کاف ڈال دینا ہے، ایک چھوٹا سا جو نیچے والا خانہ ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے کاف۔ پھر آپ نے جن لوگوں کے درمیان طلاق کروا رہے ہیں یا جدائی کروا رہے ہیں یا ناجائز تعلقات خاتمہ کرا رہے ہیں، ان لوگوں کے آپ نے نام ڈال دینے ہیں۔ البغض فلاں ابن فلاں، علی بغض بعداوت فلاں ابن فلاں۔ پھر ان تینوں نقوش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ایک نقش کو آپ نے کسی آگ والی جگہ پر چولہے میں دفنا دینا ہے، اور دوسرے نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر کسی پرانے قبر میں، جو کہ اگر مرد کے درمیان آپ جدائی کروا رہے ہیں تو 2 مردوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے دفن کر دینا ہے۔ اگر عورتوں کے درمیان کچھ عداوت کروا رہے ہیں، پھر 2 عورتوں کے درمیان اس نقش کو دبا دینا ہے، اور تیسرے نقش کو آپ نے جن کے درمیان جدائی کروا رہے ہیں ان کے گھر میں دفن کر سکتے ہیں، گھر میں کریں، ورنہ ان کے آنے جانے والی جگہ پر، آنے جانے کے راستے پر دفن کر دیں، جہاں سے وہ لوگ گزرتے ہیں وہاں پر آپ نے دفن کر دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے ان کے گھر میں، ان کی چوکھٹ میں دفن کریں۔ ان لوگوں کے درمیان چند دنوں کے اندر جدائی واقع ہو جائے گی۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔